مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل، یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر اتارتے لرأیتہ خاشعا متصدعا، آپ دیکھتے کہ پہاڑ خشیت الہی کی وجہ سے، اللہ کے خوف رعب کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن آج ایسا بھاری بھرکم کلام جو ہمارے اوپر آسان کر کے بھیجا گیا، آج ہم نے اس سے اندیکھی کر رکھی ہے۔ ایسا زبردست کلام کہ پہاڑ بھی اس کے بوجھ سے اور خشیت الہی کی وجہ سے اور اللہ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کو برداشت نہ کر پاتا۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ تھا جس نے اس کو قبول کیا اور پھر ہمیں یہ عطا کیا گیا۔ لیکن کیا آج ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم آج اس کو جس طرح سے پڑھنا چاہیے اس طرح سے پڑھتے ہیں یا اس کی فکر کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ آج ہم نے اس سے حق تلفی کی ہوئی ہے، آج ہم نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہوئی ہے۔ تو اس کے ساتھ جب تک ہم انصاف کا معاملہ نہیں کریں گے، دنیاوی کسی بھی معاملے کے اندر ہمارے ساتھ انصاف ہو جانا، اس کا کوئی یقینی طور پر اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کے اندر سکون، عافیت، راحت اور تمام تر اللہ کی نعمتیں ہمیں آسانی کے ساتھ ملیں اور ہم پرسکون ہو کر زندگی گزاریں، عزت والی زندگی گزاریں، ایک سماج میں ہماری پہچان ہو اور ہم عزت والے شمار ہوں، تو پھر صحابہ کے طریقے پر قرآن کو اپنے سینے سے صرف لگانا نہیں بلکہ اس کو سینے کے اندر داخل کر کے اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا پڑے گا۔ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہاتھوں ہاتھ اس کو لیا اور انہوں نے صرف اس کو پڑھنا نہیں سیکھا، صرف اس کے مفہوم اور معانی اور مطالب کو نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں شامل کیا، عملی طور پر وہ اس کے اوپر آئے اور عملی طور پر انہوں نے لوگوں کو، انسانیت کو دکھایا کہ کس طرح سے اس پر عمل کر کے ہم عزت والے بن سکتے ہیں۔ آج ہم اس سے دوری بنا کر، آج ہم اس سے ناطہ توڑ کے، آج ہم اس کو طاقوں میں سجا کر، آج ہم اس کو صرف رمضان کی رسم بنا کر اگر رکھیں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم بھی عزت والے ہو جائیں، ہمارا بھی معاشرے میں ایک مقام ہو، ہمارا بھی لوگوں میں، سماج میں ایک مقام ہو، ایک مرتبہ ہو، ایک عزت ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک ہم قرآن پر عمل کرنے والے نہیں بنیں گے ہمیں عزت نہیں مل سکتی۔ عزت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین میں رکھی ہے، اپنے کلام میں رکھی ہے، اس کی تلاوت میں رکھی ہے، اس کے اوپر عمل کرنے میں رکھی ہے۔ جب تک ہم اس پر عمل کرنے والے نہیں بنیں گے ہم عزت والے، مرتبے والے اور سماج میں ایک مقام رکھنے والے نہیں بن سکتے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پرسکون ہو اور ہم عزت والے شمار ہوں اور ہم بہروپیوں سے بچے رہیں، ہم دجال اور کذاب کے فریب میں نہ آئیں، ہم دھوکے بازوں سے دور رہیں، ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے سکے، ہمیں کوئی اپنے فریب میں نہ پھنسا سکے، تو اس کے لیے ہمیں قرآن کی تعلیمات سے آشنا ہونا پڑے گا۔ جب تک ہم قرآن کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آشنا نہیں کریں گے، ہم قرآن کی تعلیمات سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کریں گے، یاد رکھیے ایسے ہی دھوکے بازوں کے چکر میں ہم اور ہماری نوجوان نسل پھنستی رہے گی، جہاں وہ جا کر تھوڑا بہت دین تو سیکھے گی لیکن گمراہی کی دلدل میں پھنستی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک بچہ، ہر ایک عام آدمی، ہر ایک مرد اور عورت قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے والا اور سیکھنے والا اور سکھانے والا بنے۔ ہم میں سے ہر ایک اس قابل ہو کہ اگر کبھی امام کسی مجبوری اور عذر کی وجہ سے موجود نہ ہو تو ہم میں سے ہر ایک مصلی پر کھڑا ہو سکے، ہم میں سے ہر ایک مؤذن کی غیر موجودگی میں، اس کی بیماری کی حالت میں، اذان
کہہ سکے، تکبیر بول سکے، لیکن آج دیکھیں تکبیر کہتے وقت بھی لوگ ہچکچاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، تکبیر کہنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ ان کو معلوم تو ہے، ان کو یاد تو ہے، لیکن پتہ ہے کہ ہمارے جو الفاظ ہیں، ہمارے جو حروف ہیں، اس کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کو صحیح طرح سے پڑھنا نہیں سیکھا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا، خود قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ تم قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، اس کی قواعد کے ساتھ پڑھو، اس کے حق کے ساتھ پڑھو۔ لیکن کیا آج ہم پڑھتے ہیں؟ آج اگر کسی مرد اور عورت سے قرآن کو سننے بیٹھ جاؤ کہ ذرا سا سورہ فاتحہ سنا دو، اعوذ باللہ بسم اللہ ان کی ٹھیک نہیں نکلتی ہیں، وہ پہلی بات تو سنانے کے لیے راضی نہیں ہوتے، پھر کسی موقع سے سنا دیں گے۔ اپنی کسی بہن سے پوچھ لو، اپنے رشتے کی کسی بہن سے پوچھ لو کہ بھائی ذرا ہمیں سورہ فاتحہ ہی سنا دو، تو وہ سنانے کو رضامند نہیں ہو پاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا ہے، جبکہ وہی عورت محلے کے بچوں کے ٹیوشن پڑھا رہی ہوتی ہے، اس کے گھر میں وہاں پر ایک کلاس لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جب اس سے ہم اگر یا اس کے ماہرین یا کوئی قاری یا اس کو ڈھنگ سے پڑھنے والا سننے بیٹھے گا تو وہ ہچکچاتی ہوئی نظر آئیں گے، قرآن کو سنانا پسند نہیں کریں گی اپنے۔ کیوں؟ کہ قرآن ان کو خود ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اسی طرح سے مردوں کا حال ہے کہ صف اول میں پوری زندگی نماز پڑھتے ہوئے گزر جاتی ہے، اور تبلیغ میں جاتے جاتے ایک لمبا زمانہ اور ایک لمبی عمر گزر جاتی ہے، لیکن ان کی سورہ فاتحہ تک درست نہیں ہوتی ہے، اور پھر جب یہی درست نہیں، ان کو اس کا ترجمہ تک نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ پوری زندگی ہماری ایسے ہی گزر جائے اور ہمیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی معلوم نہ ہو، ہمیں یہ بھی نہ معلوم ہو کہ ہم اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، تو بھئی ہماری نماز کا، ایسے دین کا کیا فائدہ؟ یہ ایسی جھوٹی دین سے محبت کے کیا فائدے؟ تو اس لیے اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط کریں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ قرآن کو اس کے حق کے ساتھ، اس کے قواعد کے ساتھ، اس کے گرامر کے ساتھ بچپن ہی سے آپ مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، آپ کی زبان میں بھی مٹھاس پیدا ہوگی، آپ کی زبان میں بھی ایک چاشنی آئے گی۔ جب آپ کسی سے بات کریں گے، آپ کے الفاظ کی ادائیگی خوبصورت ہوگی، سننے والا آپ کے سلام سے متاثر ہوگا، سننے والا آپ کے کلام سے متاثر ہوگا، سننے والا آپ کے ہاؤ بھاؤ سے متاثر ہوگا، چونکہ آپ کے بولنے کا انداز الگ ہوگا، آپ کے بات کرنے کا انداز الگ ہوگا۔ ایک بچہ جو قواعد کے ساتھ قرآن کو پڑھنا سیکھتا ہے، ایک مکتب کے اندر جب اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور عمدہ طریقے سے سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر والے متاثر ہوتے ہیں، اس گھر میں آنے والے مہمان اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے پاس پڑھنے والے کتنے ہی بچے ہیں کہ جب آج اپنے گھروں میں جاتے ہیں، عمدہ طریقے سے سلام کرتے ہیں، اگر کوئی مہمان آیا ہوا ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ کہاں یہ بچہ پڑھتا ہے، تو آپ کے بچوں سے یہ سوال کیا جائے، جس طرح سے آج جب اسکول کی تعلیم کے بارے میں آپ بتاتے ہیں، آپ کے گھر میں آنے والا مہمان یہ تو پوچھتا ہے کہ آپ کا بچہ کس اسکول میں پڑھتا ہے، آپ بتاتے ہیں کہ ہمارے ٹینٹ والے اسکول میں یا فلا اسکول میں یا گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا ہے، تو آپ کہتے ہیں ارے کسی اچھے اسکول میں ڈلواؤ۔ کیوں کہتے ہیں آپ کو وہاں تو اتنی فکر آتی ہے دوسروں کے بچوں کی بھی، یہاں کیوں نہیں فکر آتی کہ ہم اس مدرسے کو اچھا بنا دیں، کہ یہاں تعلیم حاصل کرنے والے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں؟ کیوں ہم یہاں پر اپنے مال کو اور اپنے وقت کو خرچ نہیں کرتے؟ کیوں ہم یہاں پر اپنے مدرسوں کی اور مکتبوں کی فکر نہیں کرتے کہ ہم اپنے مکاتب اور مدارس کی فکر کر کے وہاں تعلیم کا نظام بہتر ہو؟ کیوں ہم نہیں پوچھتے کہ اس بچے نے قرآن کہاں پڑھنا سیکھا ہے، قرآن کس سے پڑھتا ہے، قرآن کی تعلیم کہاں حاصل کرتا ہے؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے؟ اسکول کے بارے میں تو ہمارا سوال ہوتا ہے، پھر ہم اس کو رائے مشورہ بھی دیتے ہیں، اس کو راستے بھی بتلاتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں، آپ یہ ڈاکومنٹس بنائیں، وہاں داخلہ ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، فیس نہیں دینی پڑے گی، ایسے بھی ہو جائے گا ویسے بھی ہو جائے گا، راستے 10 ہم بتا رہے ہوتے ہیں۔ دینی تعلیم سے کیوں ہماری یہ ناانصافی چل رہی ہے؟ کیوں ہمارا اس کے ساتھ سوتیلا برتاؤ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پستی اور ذلت کے شکار ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دوسری قومیں آج ہم پر حاکم ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے جب قرآن سے اپنے تعلق کو کمزور کیا اور قرآن کے پڑھانے والوں سے اپنے تعلق کو کمزور کیا، تو آج ہم سماج میں اپنی ساکھ کھو رہے ہیں،
اپنی عزت اور اپنا وقار نیچے گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ آج نہ تو ہم نے اس تعلیم کو لیا، نہ ہم نے اس علم کو سیکھا، نہ ان علم والوں کی ہم نے قدر کی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغدو عالما، چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک عالم ہو۔ اب ہر ایک تو نہیں بن سکتا کہ ڈاکٹر بن جائے، ہر ایک عالم بن جائے، ہر ایک ماسٹر بن جائے، ہر ایک پائلٹ بن جائے۔ تو نبی نے فرمایا او متعلما، کم سے کم طالب علم بن رہے ہو، بھائی سیکھتے تو رہو۔ اگر عالم نہیں بن سکتے تو کم سے کم عالموں سے جا کر سیکھتے رہو۔ یہ نہیں کہا کہ غیر عالموں سے بھی جا کے سیکھو۔ آج لوگ غیر علماء کی مجلسوں میں جا کے وہاں پر جو ہے اس مجلس کو روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے چند دن ایسی مجلسیں روشن ہوتی ہے، باطل کا ایک دن مٹ جانا یہ برحق ہے، باطل کا مقدر ہی مٹنا ہے، تو ایک دن وہ مٹ کر رہے گا، ایک دن اس کی جو کمزوریاں ہیں، وہاں پر جو گمراہیاں ہیں وہ کھل کر نظر آئیں گی۔ وہاں تعلیم حاصل کرنے والے وہ اپنے گھر والوں کے کیا اپنے ہی فرما بردار نہیں رہیں گے، وہ اپنے آپ کے ہی فرما بردار نہیں رہیں گے، اور اپنے والدین کے سب سے بڑے نافرمان بنتے چلے جائیں گے۔ اور جو والدین کا نافرمان ہو تو اللہ کا فرما بردار کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ وہ لمبی نمازیں پڑھ رہا ہو، جبکہ وہ رات دن عبادتوں میں لگا ہو، وہ اللہ کا فرما بردار ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، کہ میری رضا ہی ماں باپ کی رضا میں ہے۔ جب ماں باپ ہی تمہارے دین پر چلنے سے راضی نہیں، کہ جس طرح سے تم دین کا کام کر رہے ہو، جس طرح سے تم نمازیں پڑھ رہے ہو، جس طرح سے تم دین میں وقت لگا رہے ہو، اگر وہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور علماء کی نظر سے اگر دیکھیں، ہم قرآن و حدیث کی نظر سے دیکھیں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر تمہارا یہ دین پر چلنا بھی کس کام کا؟ تو اس لیے ہم اپنی فکر کریں، علماء سے پوچھیں، علماء سے سیکھیں، علماء سے علم حاصل کریں۔ اللہ نے اس کا حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا او مستمعاً، اگر تم طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو کم سے کم سن کر عمل کرنے والے تو بنو، کہ تھوڑا سا علماء کی مجلس میں بیٹھ جایا کرو، جب کہیں کوئی عالم بیان کر رہا ہو تو آپ وہاں پر توجہ سے اپنے وقت کو فارغ کر کے، موقع کو غنیمت جان کر وہاں پر علم حاصل کرنے چلے جایا کرو۔ کیا زمانہ تھا کہ ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا کرتے تھے ہمارے اکابرین، جن کی وجہ سے آج ہمیں یہ باتیں کہنے اور سننے کو مل رہی ہیں۔ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے کئی کئی ملکوں کا سفر کیا، اور کئی کئی سال تک بچے چھوٹے سے لے کر جوان ہو گئے اور اپنے گھروں کو نہیں لوٹے، صرف علم حاصل کرنے کی غرض سے۔ اور وہ کون سا علم تھا؟ وہ علم دین تھا۔ کہ آج ہمیں ایک بات پوچھنے کے لیے بھی انتظار کرنا پڑتا ہے کہ امام صاحب راستے میں نظر آئیں گے، گاڑی پر جا رہے ہوں گے تو روک لیں گے، ذرا ایک مسئلہ بتا دو ہمیں۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ حافظ صاحب ہمارے بچے کو پڑھانے آئیں گے، ان سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں گے۔ ہم انتظار کرتے ہیں، ہماری عورتیں انتظار کرتی ہیں کہ حافظ صاحب ٹیوشن پڑھانے آئیں گے۔ وہ بیچارے حافظ صاحب جو صرف حافظ ہیں، ان کو مسائل کا علم نہیں، ان سے مسئلے پوچھنے لگتی ہیں، ان سے مسئلے پوچھنے لگتے ہیں لوگ، ان سے اپنے معاملات اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھئی کہاں ہم جا رہے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کہاں علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ یاد رکھیے جب یہ علماء کی ناقدری ہوگی اتخذ الناس رؤوسا جہالا، ایک دن وہ ہوگا کہ ہم جاہلوں کو اپنا سردار بنا بیٹھیں گے، ہم جاہلوں کی مجلسوں کو روشن کریں گے، ہم ان کی مجلسوں کو روشن کریں گے جو نہ تو قرآن کو صحیح پڑھنا جانتے ہیں، نہ قرآن کے حافظ ہیں، نہ ہی قرآن کے علوم کے ماہر ہیں۔ ہم ان کی مجلسوں میں جائیں گے، ان سے رائے مشورہ لیں گے کہ ذرا امیر صاحب ہمیں مسئلہ بتا دو، امیر صاحب میرے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا ذرا حل کر دو، امیر صاحب میں نے یہ خواب دیکھا میرا مسئلہ حل کر دو۔ ارے امیر صاحب کیا کام کریں گے؟ ہمارے امیر، ہمارے رہبر، ہمارے سربراہ ہمارے علماء ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر تم سن کر بھی علماء کو عمل نہیں کر سکتے او محبن، کم سے کم ان سے محبت تو رکھنے والے بنو۔ اور محبت کے تقاضے بہت ہوتے ہیں، صرف اسی ایک ٹاپک پر بات کریں گھنٹوں بات
کرنے کو چاہیے، لیکن موقع اتنا نہیں ہو پاتا۔ کم سے کم شارٹ کٹ میں بات ہو رہی ہے، تھوڑے سے وقت میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ جس کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تنہائی میں آ کر پوچھ لیا کرے۔ آپس میں باتیں نہ بنائیں کہ یار امام صاحب نے، فلانا صاحب نے، عالم صاحب نے یہ بات بیان کر دی، بات تو یار سمجھ میں نہیں آئی۔ بعض مرتبہ موٹے انداز میں بیان کی جاتی ہے، وقت کی قلت اور کمی کی وجہ سے۔ جب بات سمجھ میں نہ آئے تنہائی میں جا کر آپ اس کو پوچھ لیں، آپس میں اپنے ہی جیسے لوگوں سے اس کو شیئر کر کے یا ان کی غیبتیں کر کے ان کو برا بھلا کہہ کر خود کو گنہگار نہ بنائیں، خود کو جو ہے عذاب میں مبتلا نہ کرے، خود کو اپنی پریشانیوں میں مبتلا نہ کرے کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی جا کے اپنے ہی جیسے لوگوں سے بات کرنے لگے کہ یار امام صاحب کی یہ بات سمجھ میں نہیں، ہاں یار تو بھی صحیح کہہ رہا ہے، بھائی وہ تھوڑی بتائے گا، جس نے کہا اسی سے تو جا کے پوچھو گے نا۔ تو اس لیے علماء سے علم حاصل کرے، غیر علماء کے پاس جانے سے بچے۔ نبی نے فرمایا او محبت، کم سے کم محبت، ان سے محبت رکھنے والے تو بنو۔ فرمایا ولا تکن الخامسۃ فتہلک، کہ پانچویں قسم کی مت بننا ورنہ ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ والخامسۃ ان تبغض العلم واہلہ، اور پانچویں قسم یہ ہے کہ تم علم سے اور اہل علم سے بغض رکھو، حسد رکھو، ان کو دیکھنا پسند نہ کرو، ان کی مجلسوں میں جانا پسند نہ کرو۔ اور یہ حال ہو رہا ہے بعض دینداروں کا جو نمازوں کے پابند ہیں، جو تبلیغ کے پابند ہیں، لیکن علماء کی مجلس میں جانا پسند نہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں، ان سے مسئلے مسائل پوچھنا پسند نہیں، یہ تو دور کی بات، ان سے سلام کرنا ان کو پسند نہیں۔ تو یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ والخامسۃ ان تبغض العلم واہلہ، کہ یہ ہلاکت اور برباد کر دینے والا عمل ہے۔ آج نہیں تو کل ہلاکت اور بربادی مقدر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں ذلت و رسوائی کا توق اس کے گلے میں پڑا ہوا ہوگا۔ اس لیے آج ہم علماء کی قدر کرنا سیکھیں، ان سے علم سیکھنا سیکھیں۔ انشاءاللہ اسی پر مزید وضاحت کے ساتھ آئندہ جمعے میں ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔